علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی کرپشن اور بلیک میلنگ کے نت نئے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان نے جس ہتھیار سے اپنے اتحادیوں کو بلیک میل کر کے اپنے ساتھ رکھا، اب حکومت وہی ہتھیار عمران خان کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ عمران خان نے چیئرمین نیب کو کس طرح قابو میں رکھا، یہ ایک کھلا راز تھا، اوپن سیکریٹ تھا، مگر جن کے ذریعے عمران خان نے چیئرمین نیب کو قابو کیا یا جن کے ذریعے فراہم کیے گئے ثبوتوں کی وجہ سے عمران خان جاوید اقبال کو اپنے خلاف استعمال کرتے رہے، اب وہ سر عام آ کر باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اب وہ ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہ جو صادق اور امین اور وہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ جو ریاست مدینہ کے دعوے کرتے تھے، اب ان کے خلاف کوئی ادارہ، کوئی عدالت، کوئی حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ عمران خان کے خلاف اب تک جو سب سے بڑا ثبوت سامنے آیا ہے وہ ہے بلیک میلنگ کا۔ ایک ادارے کے سربراہ کو بلیک میل کر کے ان کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین اور اپنے اتحادیوں کو ٹائٹ کرنے کا ثبوت۔ پہلے تو میں آتا ہوں مونس الہی صاحب کے خلاف ایک خبر آئی ہے ذرائع سے، جیو نیوز کی خبر ہے کہ حکومت نے مونس الہی کے خلاف جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ تحقیقات کے ثبوت مل گئے ہوئے ہیں اور ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور مسلم لیگ قائد اعظم نے اس کے اوپر کہا ہے کہ جی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی یا اتحادی حکومت۔ اب چودھری برادران بیچارے پھنس گئے، اور خاص برادران تو نہیں رہے، اب چودھری پرویز الہی صاحب پھنس گئے، کیونکہ دوسرے برادر جو ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب وہ تو اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، اور بلکہ آج ہی آصف زرداری سے ملاقات ہوئی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی اور چودھری صالح حسین صاحب کی، اور وہ ملاقات ساتھ مل کر چلنے کے وعدوں کا اعادہ کیا گیا ہے، عزم کا جو ہے وہ دوبارہ اظہار کیا گیا ہے کہ جی ہم ساتھ مل کر چلیں گے۔ تو شجاعت حسین صاحب تو اتحادی حکومت کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ برادران اب برادران بھی نہیں رہے، اب ایک برادر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور دوسرے برادر جو ہیں وہ ہیں آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو جس طرح قابو میں رکھا گیا تھا اس وقت عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو، وہ تھے مقدمات کرپشن کے، وہ تھا ایک طوطا جس کی جان چودھری پرویز الہی صاحب کے اس میں تھی، چودھری پرویز الہی کی جان تھی اس میں، اور شجاعت حسین صاحب کی بھی ظاہر ہے ایک ہی خاندان تھا، ایک ہی خاندان ہے اب بھی، لیکن سیاسی اختلافات تو بہرحال آ گئے ہیں۔ اور وہ مونس الہی صاحب کے علاوہ میرا خیال ہے کسی کے اوپر کوئی مقدمات نہیں تھے۔ ہاں پرویز الہی صاحب کے خلاف تحقیقات، شجاعت حسین صاحب کے خلاف تحقیقات تھی، لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا تھا جتنا معاملہ مونس الہی کا تھا۔ تو مونس الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو وزیر نہیں بناؤں گا، اور پھر اس معاملے پر مونس الہی صاحب نے ایسے ٹویٹ کیے عمران خان صاحب کے خلاف کہ جب عمران خان نے کسی بجٹ کے موقع پر، جب عمران خان صاحب نے کسی قانون سازی کے موقع پر پارلیمانی پارٹیوں کو یا اتحادیوں کو بلایا ضیافت پر دعوت دے کر، تب انہوں نے مونس الہی صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے انکار کر دیا کہ جی ہم عزت کے لیے اتحاد میں شامل ہوئے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ تو وہ معاملہ بعد میں ثابت ہوا کہ جی مونس الہی صاحب صرف وزارت کے بھوکے تھے، کھانے کے نہیں، وزارت کے۔ پھر وزارت مل گئی تھی مونس الہی کو اپنا آبی وسائل کی، اور اس وزارت کے بعد پھر مونس الہی صاحب اور عمران خان صاحب ایسے لگا کہ جیسے کوئی ان کا بچپن کا یارانہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان، عہد وفا جو ہے وہ کرتے، اپنا نبھانے کا انہوں نے عہد کر کے، وفا کے عہد کر کے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے، ساری زندگی گزاریں گے جس طرح ہوتا ہے، وہ جس طرح مونس الہی صاحب اس وقت جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ مونس الہی صاحب عمران خان صاحب کو پسند نہیں تھے، ان کی شکل پسند نہیں تھی، ان کے عقل پسند نہیں تھی، ان کے کارنامے جو ان کے اوپر الزام تھے وہ پسند نہیں تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے کئی موقعوں پر، اور میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ مونس الہی صاحب نے بھی خود کہا ہوا ہے کہ جی میں کیسے، ان کو میری شکل ہی پسند نہیں ہے تو میں ان کی کابینہ میں کیسے بیٹھوں گا۔ یہ آن ریکارڈ انٹرویوز ہیں مونس الہی صاحب کے، ان کی باتیں اسٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے دی ہوئی ہیں خود۔ تو عمران خان صاحب کے پاس ہتھیار چودھری برادران کے خلاف تھا، وہ نیب کا تھا۔ اب وہ نیب عمران خان صاحب کے قابو میں کیسے آیا تھا وہ سب کو پتا تھا، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب نے جن کے پاس نیب کا جو جاوید اقبال صاحب تھے، ان کی جان جس طوطے میں تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچا۔ تو اب وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچا اور کس طرح عمران خان صاحب نے اس کو استعمال کیا۔ تو بات میں کر رہا تھا بلیک میلنگ کی، تو عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو بلیک میل کیا، اور کئی موقعوں پر یہ ہوا کہ چودھری برادران نے اتحاد چھوڑنے کا فیصلہ بھی کیا۔
تو پھر ادھر سے بڑوں سے کال آ جاتی تھی کہ جی نہیں آپ نے کہیں نہیں جانا، اور کئی موقعوں پر چودھری پرویز الہی صاحب نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی دیں، اور پھر عمران خان صاحب نیب کے ذریعے نوٹسز بھجوا دیتے تھے، اور فائنلی جو ان کا مکمکہ ہوا تھا، اس مکمکے کے بعد، یہ مکمکہ ہوا تھا 17 نومبر کو، جو الیکشن اصلاحات کا بل تھا اس بل سے پہلے مکمکہ ہوا تھا، اور اس مکمکے پر مکمکہ بعد میں، پہلے ذرا یہ پسینہ کیونکہ لائٹ نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہے لاہور میں، تو بہرحال تو وہ مکمکہ ہوا تھا 17 نومبر کو 2021 کو، جو قانون سازی ہوئی تھی الیکشن اصلاحات کے حوالے سے، تو اس پر چودھری برادران نے انکار کر دیا تھا ساتھ دینے سے، اپنا طارق بشیر چیمہ صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو کھری کھری سنائی گئی تھی، اور پھر فائنلی یہ ہوا تھا کہ جی نیب نے تمام تر مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں کہہ کر وتھڈرا کر لیے تھے کہ جی ہم ان کے اوپر کوئی مقدمہ جو ہم نہیں چلانا چاہتے، تو پھر اس کے بعد چودھری برادران جو ہے وہ ووٹ بھی انہوں نے دیا، مسلم لیگ قائد اعظم نے پھر ساتھ بھی دیا، اور پھر یہ ساتھ ابھی تک قائم ہے ایک طرف سے، یعنی پرویز الہی صاحب والا یونٹ چودھری شجاعت حسین صاحب ادھر چلے گئے، تو وہ عمران خان صاحب نے وہ بلیک میل کیا نیب کے ذریعے، اور مونس الہی کی گرفتاری کا ڈر دلوا کر بہت سے، ایک بار تو مونس الہی صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور یہ پتہ چلا کہ جی مونس الہی صاحب اس لیے باہر چلے گئے ہیں کیونکہ اپنا چودھری برادران نے، مسلم لیگ قائد اعظم نے عمران خان کے خلاف اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اسی لیے مونس صاحب کو باہر بھیجا گیا ہے تاکہ مونس الہی کو گرفتار نہ کیا جائے، اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہی۔ تو عمران خان صاحب ایک تو یہاں پر اپنے اتحادیوں کو بلیک میل کرتے رہے، اپنے مخالفین کو ٹائٹ کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے عمران خان صاحب نیب کو استعمال کرتے رہے۔ دو واقعات، باقی تو سارا کچھ آپ دیکھیں نا، خورشید شاہ جیل میں رہے، اپنا نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، مطلب پہلے خورشید شاہ سے میں آغاز اس لیے کر رہا تھا کہ باقیوں کا تو سارے جو ہے اپنے اپنے اپنا رہا ہو گئے تھے، لیکن خورشید شاہ صاحب آخر تک جیل میں رہے، تو اس حکومت جانے سے کچھ عرصہ پہلے وہ رہا ہوئے، اور پھر جب وہ رہا ہوئے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف باقی جو کڑیاں نہیں مل رہی تھیں عمران خان کی حکومت بھیجنے کی، تو وہ کڑیاں بھی جوڑ کر خورشید شاہ صاحب نے آخری کھیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کھیلا۔ تو وہ جو اپنا عمران خان صاحب کر رہے تھے، ساری پوری کی پوری جو لیڈرشپ تھی اپوزیشن کی اس وقت کی، وہ ساری کی ساری اندر تھی، اور وجہ کیا تھی؟ بلیک میلنگ۔ چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے گرفتار کرواتے تھے اپنے مخالفین کو، اور یہاں تک کہ انہوں نے آصف زرداری کو اور نواز شریف کو توڑنے کے لیے ان کے گھر کی خواتین کو گرفتار کروایا، اور گرفتاری کا انداز بھونڈا تھا، انتہائی خطرناک۔ کیا انداز تھا؟ مریم نواز صاحبہ اپنے والد سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کر رہی ہیں، اور وہاں اندر جاتے ہیں نیب کے افسران، اور وہاں جا کر ان کو گرفتار کرتے ہیں والد کے سامنے۔ ایک والد قیدی، دل کے مریض، خود اذیت میں، بڑے عرصے کے بعد مریم جیل سے رہا ہو کر کچھ دنوں کے لیے باہر آئی تھیں، اور پھر متحرک ہوئی تھیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو گرفتار کروا لیا اندر جیل کے اندر سے، اور نواز شریف صاحب کو توڑنے کے لیے۔ اس کے پیچھے چیئرمین نیب کی کیا ایسی وہ تھی، ڈور تھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں، وہ بلیک میلنگ کیا تھی وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ کہاں سے آئی تھی وہ اب سامنے آ گئی یہ چیزیں۔ اچھا، فریال تالپور صاحبہ، ان کو عید کی رات، آدھی رات کو گھر سے گرفتار کیا گیا، آصف زرداری جیل میں تھے، ان کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسی بھی مخالف کو جب عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ ان کو نیب اٹھا کر لے جاتا تھا، اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، یوں وعدے کرتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے۔ حکومتی وزراء اعلان کرتے تھے کہ جی اب فلاں گرفتار ہو جائیں گے، اور وہ ہو جاتے تھے، اور پھر جب پوچھا جاتا تھا وہ کہتے ہم تو نہیں کر رہے، نیب آزاد ہے۔ اور عمران خان صاحب آج کل کیا کہتے ہیں کہ نیب تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ بلیک میلنگ تو تھی عمران خان صاحب کے اپنے مخالفین کے خلاف، لیکن جو لانے والوں کو بھی عمران خان صاحب نے بلیک میل کیا۔ عمران خان صاحب کا 3-3.5 سال کا جو عرصہ ہے وہ بلیک میلنگ پر ہی گزرا ہے، حکومت کرنے پر نہیں گزرا۔ لوگوں کو گرفتار کرو، یہ کرو وہ کرو، اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے بلیک میلنگ پر کا ہتھیار انہوں نے استعمال کیا تھا۔ آخری جو بجٹ تھا عمران خان صاحب کا پچھلا، اس بجٹ کے دوران متحدہ قومی موومنٹ MQM، اپنا وہ مسلم لیگ قائد اعظم، یہ ناراض تھے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ بڑا رولا پڑا ہوا تھا، عمران خان صاحب نے جو ڈنر شنر دیے تھے اس پر بھی نہیں جا رہے تھے اتحادی، اور اس میں عمران خان صاحب کو آرمی چیف صاحب نے ملاقات کی تھی، عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی، تو اس میں آرمی چیف صاحب نے ان سے پوچھا تھا
یہ رپورٹ ہو چکا ہوا ہے، اور آرمی چیف صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود بھی صحافیوں کو جو ان کیمرہ بریفنگ تھی اس میں وہ خود بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جی آپ نے، بلکہ عمران خان صاحب نے خود اعتراف کیا ہے، آرمی چیف نے نہیں، عمران خان نے ان سے، آرمی چیف صاحب نے پوچھا کہ جی یہ بجٹ کا کیا حساب کتاب لگ رہا ہے، ووٹ شوٹ ہے بجٹ کے لیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا کیا مسئلہ ہے، عمران خان نے کہا آرمی چیف کو، میرا کیا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے منظور کروانا ہے کروائیں، نہیں کروانا نہ کروائیں۔ ظاہر ہے اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب کی حکومت گر جانی تھی، اور عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت تک تو کوئی گرانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اور ظاہر ہے ہمارے سب سے بڑا جو اخراجات ہوتے ہیں، ہمارے سب سے بڑا جو اسٹیک ہے وہ تو ہمارا دفاعی ہے، تو دفاعی اخراج وہ عمران خان صاحب نے، آپ کی مجبوری ہے میری نہیں ہے، یعنی آپ کو پیسہ چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر متحرک ہوئے تھے وہ جو اتحادیوں کو بنوایا گیا تھا کہ جی نہیں آپ، وہ جو ہمارے ادارے کے لوگ متحرک ہوئے اور انہوں نے اتحادیوں کو پھر منایا کہ جی نہیں بجٹ پاس کروانا ہے، ابھی بجٹ ہر صورت پاس کروانا ہے۔ اس کے بعد پھر جو 17 نومبر کا وہ اصلاحاتی بل تھا، وہ اس کے لیے جو خبر کئی بار ہم یہ دے بھی چکے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوئے ہیں، وہ یہ تھی کہ اس وقت جب اتحادی ساتھ نہیں دے رہے تھے تو اس وقت اتحادیوں کو، اور خاص طور پر طارق بشیر چیمہ نے کسی اپنے دوست کو بتایا تھا کہ سانو فون آیا ہے، سانو کیا گیا کہ جی یہ آخری بار ہے، آپ صرف ہم آپ کو آخری بار کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بار اور ہمارے کہنے پر عمران خان کو ووٹ دے دیں۔ تو وہ جو ناراض تھے وہ اس چکر میں پھر مانے بھی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو مجبوراً وہ چودھری برادران کے جو مقدمات تھے وہ بھی ختم کروانے پڑے۔ تو یہ عمران خان صاحب نہ صرف اتحادیوں کو بلکہ فوج کو بھی بلیک میل کرتے رہے، اور حکومت سے نکلنے کے بعد بھی فوج کو بلیک میل کرتے رہے، اور کیا کہ جب حکومت نے پی ڈی ایم نے تحریک چلائی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب فوج کو بلیک میل کرتے تھے۔ یہ نواز شریف اور آصف زرداری ان کا ٹارگٹ ہی فوج ہے، یہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اس طرف بھی فوج کو ڈراتے رہے۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست جو رہی حکومت والی 3.5 سال کی، وہ تو رہی بلیک میلنگ کی۔ ڈی جی ایف آئی اے جو تھے بشیر میمن صاحب، وہ آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے مجھے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، شریف فیملی کے سارے افراد، زرداری صاحب، خورشید شاہ، بلاول بھٹو، ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے کہتے رہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ جی جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں ان کو گرفتار کریں۔ تو عمران خان صاحب کے جن کے پاس جن کے خلاف عمران خان صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی چیز تھی بلیک میل کرنے کے لیے، وہ تو ہوئے۔ مطلب ہمارے فوجی سربراہ جو ہیں وہ ظاہر یہ بات سن کر ڈر گیا کہ یار عمران خان صاحب کو تو پرواہ ہی نہیں بجٹ کی، اور اگر اس طرح حکومت چلی جاتی ہے تو حالات خراب ہو جائیں گے، ظاہر ہے بجٹ پاس نہیں ہوتی اور حکومت چلی جاتی ہے تو حالات تو کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب ایک تو یہ چیزیں کرتے رہے، دوسرا عمران خان صاحب نے وہ ریاست مدینہ لیکن لٹ پڑی رہی، فراگوگی ان کی اہلیہ، اب وہ تو چیزیں آ گئی نا سامنے۔ ملک ریاض نے ابھی تک تردید نہیں کی، انگوٹھی 5 کیرٹ کے ہیرے کی، ہیرو کے ہار کی، پھر وہ جو گھڑیاں شڑیاں بیچیں توشہ خانہ والی، اس کی تو عمران خان صاحب نے خود تصدیق کر دی، بلکہ اب تو عمران خان صاحب کی جو انکم ہے اس میں توشہ خانے سے آمدن شامل کی گئی ہے۔ اب توشہ خانے سے آمدن ہوتی ہے، مطلب کوئی شخص تحائف بیچ کر اس کو اپنی انکم ڈکلیئر کر سکتا ہے، عمران خان صاحب نے کی ہے۔ تو یہ لوٹ الگ پڑی ہوئی تھی، لیکن اصل کہانی تھی بلیک میلنگ کی جو عمران خان صاحب کرتے تھے۔ اور عمران خان صاحب دیکھیں بلیک میلنگ یہ ہے نا، ملک ریاض کے دفتر کو پڑے ہیں تالے، ان کے اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور دفتر کو پڑے ہیں تالے، اور دفتر کھلوانے کے لیے ڈائمنڈز چاہیے۔ ڈائمنڈز آئیں گے، دبئی جائیں گے، فروخت ہوں گے، اور اس کے بعد دفتر کا تالا کھلے گا۔ یہ آڈیو تو ادھر سے الگ سے بلیک میل کرتے رہے پاکستان کے انویسٹرز کو، پاکستان میں جس طرح کا بھی کام کرنے والے لوگ تھے، چاہے ریئل اسٹیٹ میں چاہے کسی اور کام کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے پوری لٹ مچائی ہوئی تھی، نعرہ تھا ریاست مدینہ کا۔ لیکن اصل چیز جو ہے، جو سب سے بڑی ہے، جو سب سے خطرناک ہے، جو انسان کے کردار پر سوال اٹھاتی ہے، وہ ہے چیئرمین نیب کے ویڈیو والی کہانی۔ وہ جو طیبہ گل صاحبہ تھی، کچھ دن پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا اپنے کیا نام ہے ان کا، سلیم صافی صاحب نے۔ اس انٹرویو میں ایک ایک چیز اگر کڑیاں جوڑ کر دکھائیں تو مطلب ایک جوڑے تو ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب بلیک میلر، اتنے بڑے بلیک میلر کہ جتنا آپ نے اپنی زندگی میں شاید کبھی دیکھا ہو۔ بلیک میلر سے زیادہ کردار کی بات آ جاتی ہے۔ یار وہ پورٹل بناتے ہیں، سٹیزن پورٹل پر ایک خاتون شکایت کرتی ہے کہ مجھے چیئرمین نے بلیک میل کر رہا ہے، میرے پاس ان کے خلاف ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، اور مجھے انصاف چاہیے۔ عمران خان صاحب ان کو بلاتے ہیں، بلا کر میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کر کے وہ خاتون کا انٹرویو پورا کا پورا، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انٹرویو پڑھا ہوا ہے، وہ میں نے پہلے سنا تھا، پھر ظاہر اس پر ذرا
اب آج جب بھی معاملہ بنا ان کا FIA والا مون سلائی صاحب کا، تو پھر مجھے ساری چیزیں کڑیاں مل گئی ذہن میں کہ یار یہ ہوتا کیا رہا ہے پاکستان میں، کس طرح ملک چلایا جاتا رہا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے نا کہ آج پاکستان کا معیشت بھی کمزور ہے، پاکستان میں بجلی کا بھی بحران ہے جو کہ نہیں تھا عمران خان صاحب کو وہ جو ملک ملا تھا اس میں اس طرح کا کوئی بحران نہیں تھا، کہتے رہے لیکن کوئی بحران نہیں تھا۔ لیکن ملک چلایا کیسے جاتا رہا، فوکس کیا تھا عمران خان صاحب کا؟ ایک خاتون سٹیزن پورٹل پر شکایت کرتی ہیں کہ مجھے چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ خاتون کو بلاتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کو، انہوں نے کہتے ہیں جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ان کے ہم دیں آپ اس کا فرانزک کروا کر پھر ہم انصاف دلاتے ہیں آپ کو۔ 10 مئی 2019 کو وہ اپنا شکایت کرتی ہیں، پھر رابطہ کیا جاتا ہے، پھر وہ جاتی ہیں، پھر اعظم خان اور پھر وہ طاہر خان، وہ جن کا ٹی وی چینل جس پر وہ ویڈیو چلی تھی، وہ اپنا ان سے جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں فرانزک کروانے کے بہانے، پھر وہ اچانک ٹی وی چینل پر چل جاتی ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، میں نے تو امانت دی تھی، وہ خود کہہ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں 1.5 مہینہ ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ کوئی اور ثبوت، وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے کہا تھا کہ میرے پاس اور بھی بہت ثبوت ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ چلوا کر ویڈیو چیئرمین نیب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی ثبوت ہیں۔ اور اس کے بعد چیئرمین نیب کو جو کچھ کرتے رہے، وہ آپ کو یاد ہوگا چیئرمین اس ویڈیو چلنے سے پہلے چیئرمین نیب کا ایک انٹرویو تھا، وہ انٹرویو تھا جاوید چودھری صاحب کو، اور اس طرح کی انہوں نے کچھ تقریریں بھی کی تھیں۔ اس انٹرویو میں وہ جو جاوید چودھری نے اپنے آرٹیکل کی شکل میں اس کو شائع کیا تھا ایکسپریس اخبار میں، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اب ہواؤں کا رخ بدلنے جا رہا ہے، ایسی گرفتاریاں ہوں گی کہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ پھر مالم جبا کیس، ہیلی کاپٹر کیس، اس طرح کے کئی اور مقدمات تھے کرپشن کے جو عمران خان صاحب کو کے گرد جس کا اور ان کے ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ ہونا تھا، تو وہ والا دور ہے۔ اور پھر یہ ویڈیو جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہواؤں کا رخ نہیں بدلتا، بلکہ عمران خان صاحب کے ہاتھ بلیک میلنگ کے لیے، چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے ایسا ہتھیار آ جاتا ہے کہ چیئرمین نیب ویسے بھی ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جو شخص اس طرح کی ویڈیو آنے کے بعد بھی تقریریں کرتا رہے 2 گھنٹے، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا کردار ہوگا ان کا، عمران خان صاحب کا کیا کردار ہوگا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے انہوں نے باتیں تو بہت کی، انہوں نے بتایا کہ جو ہر عدالت گئیں، ہر ادارے گئیں، میڈیا پر گئیں، اور میڈیا پر ان کے انٹرویوز ہوئے اور وہ رکوا دیے گئے، وہ گرفتار ہوئیں، ان کے شوہر گرفتار ہوئے، باہر آئیں، پھر مقدمات بنے۔ یعنی عمران خان صاحب نے ایک تو ان کے وہ جو ویڈیو ہے اس کو استعمال کیا چیئرمین نیب کے خلاف، اور پھر اس خاتون کو بھی بلیک میل کیا مقدمات بنوا کر۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خلاف عمران خان نے مقدمات بنوائے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ جو 4.25 سال کا بلیک میلنگ کا دور تھا، اس میں جو لوگ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر چیئرمین نیب جو احتساب کے ادارے پر بیٹھ کر جو کچھ کرتے رہے، جو گل کھلاتے رہے، ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج حکومت اتحادیوں کی ہے جو خود متاثر ہوئے، وہ کوئی کمیشن بنا دیں کم از کم چیئرمین نیب کے کردار پر، اس ویڈیو کے معاملے پر، عمران خان کے کردار پر ایک عدالتی کمیشن بن جائے کوئی۔ تو مطلب ایک خاتون جو وہ کہتی جی میرا تو، میں گئی تھی انصاف لینے اور پھر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں تو رل گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جی مجھے جب چیئرمین نیب کو جب میں نے فرسٹ ٹائم، مطلب اب کردار دیکھیں ذرا، یہ لوگ انصاف کر رہے، یہ لوگ احتساب کر رہے تھے، کہتی جب میں نے چیئرمین نیب صاحب سے ملاقات کی، بتایا اپنے معاملے کو، میرا کوئی معاملات تھے مقدمات کے لیے، کوئی انویسٹیگیشن کے لیے گئی، تو انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لیا اور مجھے میسیجز کرنا شروع کر دیے، ظاہر گندے میسیج تھے۔ وہ کہتی میں نے ان کو کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں۔ کہتی جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال مجھے میسیجز کر رہے ہیں اس طرح کے، تو انہوں نے یقین نہیں کیا کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص ایسی کیسے حرکت کر سکتا ہے۔ کہتی میں نے اسی وجہ سے پھر وہ آڈیوز بھی ریکارڈ کی اور ویڈیوز بھی بنائیں کہ جب میرا شوہر میرے اوپر اعتبار نہیں کر رہا تو میں کسی عدالت میں جاؤں گی، وزیر اعظم کے پاس جاؤں گی، کہیں اور جاؤں گی، میڈیا پر جاؤں گی، تو کون میرا یقین کرے گا۔ لیکن ہوا کیا، وہ بیچاری وزیر اعظم صاحب کے پاس گئیں، ان کو انصاف کیا ملنا تھا، ان کی مصیبتیں بڑھ گئیں، اور عمران خان صاحب نے اپنی 4.25 سال کی حکومت چلانے کے لیے چیئرمین نیب کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب دیکھیں چیئرمین نیب کا مدت ختم ہو گئی، کمزور ہو گئے، وہ ادارہ ڈھیلا پڑ گیا۔ عمران خان صاحب جن کو بلیک میل کر رہے تھے ان کا ذرا وہ ہوا کہ جی نہیں، کہ جی ہم اب مزید اس بوجھ کو نہیں اٹھا کر چل سکتے، وہ ذرا نیوٹرل ہوئے، تو عمران خان صاحب کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ تو بلیک میلنگ پر قائم تھی یہ حکومت۔ اب سوال یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر، اور جو کچھ چیئرمین نیب کرتے رہے احتساب کے چیئرمین کے آفس میں بیٹھ کر، کیا ان کا احتساب نہیں ہوگا؟
کوئی ادارہ، کوئی کمیشن، کوئی پارلیمانی کمیشن، کوئی تو بنے جو بتائے کہ جی پاکستان میں احتساب کے نام پر کیا ہوتا رہا، اور منصف لائی کے خلاف جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہے یہ بس اسی طرح کا ہتھ کنڈا ہے جس طرح کا عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے اپنے مخالفین کے خلاف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔